أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اپنی ذات، صفات، الوہیت، ربوبیت، داتا، دستگیر، غریب نواز، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل غوث عالم، فیض عالم مومنین، اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، ہادی آدم، امام اعظم، مرشد اعظم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا پر حضرات قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرعون کو دیے جانے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے، جو فرعون اور اس کی آل کو دیا جا رہا ہے۔ آپ بخوبی واقف ہے فرعون سے بھی اور اس کی نافرمانیوں سے بھی۔ میرا اس وقت موضوع کے جس پر میں نے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ ہے عذاب قبر، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت سے وہ محفوظ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے عذاب قبر سے محفوظ رکھنا ہے یا رکھا۔ انسانی زندگی کا اختتام موت سے ہوتا ہے، اور دنیاوی زندگی کے بعد برزخی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، برزخی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، جس میں انسان کو اس کی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے جزا اور سزا دی جاتی ہے، اور یہ جزا اور سزا اس کو اس کی قبر میں دی جاتی ہے۔ جس طرح کے صحابہ کرام اس بات کی گواہ ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام فرماتے ہیں کہ کان عثمان اذا وقف على قبر بقى حتى
یبل لحیتہ، کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو آپ زاروں قطار روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ اور ہم کہتے ہیں، میں نے پوچھا آقا آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جائے، جہنم کا ذکر کیا جائے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے ذکر پر یا قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ روتے۔ تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلی منزل وہ قبر ہے۔ اگر جو شخص اس قبر والے معاملے سے نجات پا گیا، وہ حقیقتاً جو اس کے بعد والا معاملہ ہے اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا، اس کے لیے وہ آسانی کے ساتھ پار کرنا۔ اور اگر وہ اس قبر سے نجات نہ پا سکا کہ جس کے اندر اس کو دفن کیا گیا ہے، اگر وہ اس سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد والا جو معاملہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ کٹھن ہوگا۔ اس سے ایک بات جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عذاب قبر حق ہے، اور مومن کے لیے جس طرح باقی غیبی امور پر ایمان رکھنا اللہ کو بغیر دیکھے، جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ وہ ذات کبریا موجود ہے، ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، جس طرح جنت جہنم کو بغیر دیکھے ہمارا اس پر ایمان ہے، جس طرح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، آپ پر وحی کی گئی تھی، وحی کی صورت میں یہ قرآن موجود ہے، اور قیامت قیامت یہ ویسے ہی حق اور سچ رہے گا، ویسے ہی مکمل اور بہتر رہے گا۔ اسی طرح ہمارا اس بات پر بھی ایمان اور یقین ضروری ہے کہ عذاب قبر بھی حق ہے۔ ہاں میری عقل کے اندر نہیں آتا تو یہ میری عقل کے ناقص ہونے کی دلیل ہے، میرے عقل کے اندر نہیں آتا۔ ہاں اس بات پر مجھے یقین ہے کہ اللہ اور اس کا رسول حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کی ہے وہ حق ہے، میری عقل ناقص ہے، اللہ نے میری عقل کو ناقص رکھا ہے، مجھے یہ کہا ہے کہ ایمان رکھنا ہے، میں نے ایمان رکھنا ہے، میں نے اپنی عقل استعمال نہیں کرنا۔ ایمان رکھنا ہے، ایمان بالغیب کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا یہ قرآن، جس طرح میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ آل فرعون کو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ کہتے ہیں کہ آگ صبح اور شام ان پر
پیش کی جاتی ہے، ان کو آگ جو ہے ان کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے عذاب ہے جو اللہ فرعون اور آل فرعون کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے دے رہا ہے۔ یہ قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی، کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور یاد رکھنا یہ عذاب عذاب قبر ہے، یہ عذاب دنیاوی عذاب ہے، یہ عذاب ابھی قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کا ہے۔ کیوں؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اللہ کہتا ہے جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون، نئے آل فرعون کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کے اندر داخل کریں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ قرآن واضح دلیل بتا رہا ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے بھی ایک عذاب ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اللہ کے رسول سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باب سے گزر رہے ہیں، تو آپ جس خچر پر سوار تھے وہ بکا اور قریب تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا۔ اچانک صحابی کہتے ہیں مجھے پتا نہیں 5 6 تھی، 4 5 تھی یا 3 4 تھی، اتنی قبریں جو ہے وہ ہم نے دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے بتاؤ بھائی ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے؟ جو اس قبر کے اندر لوگ دفن ہیں ان کو کوئی جانتا ہے؟ پہلے والے نے کہا آقا ہم جانتے ہیں، یہ لوگ ان کو ہم جانتے ہیں، یہ لوگ حالت شرک میں مرے ہیں، یہ لوگ حالت کفر میں مرے ہیں، حالت کفر میں مرے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان حاضر من تبتلی فی قبورها، کہ یہ لوگ یا یہ امت قبر کے اندر آزمائی جائے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول کے جملے دیکھیے آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلولا اللہ تدافنوا، مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں کے اندر دفن کرنا چھوڑ دو گے، اپنے مردوں کو قبر کے اندر دفن کرنا چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ، میں اللہ سے ابھی اسی وقت دعا کرتا، میں اللہ سے ابھی اسی وقت کہتا ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، کہ وہ تمہیں وہ عذاب قبر کی حالت سنائے جو اس وقت میں سن رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ وہ تمہیں سنائے جو میں سن رہا ہوں۔ یہاں سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آوازیں بھی سنائی ہیں کہ جو عام لوگ نہیں سن سکتے۔ عام لوگوں کی اتنی سخت، اتنی طاقت اور اتنی ضرورت ان میں نہیں ہے کہ وہ آوازیں سن کر برداشت کر سکے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے۔ آپ نے ان کا مشاہدہ کیا ہے، آپ نے اپنے کانوں سے ٹکراتی ہوئی سنی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عذاب قبر کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اگلی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی کہ میرے پاس ایک یہودی عورت آیا کرتی تھی، میں اس کے ساتھ بھلائی کرتی، وہ میرے پاس بیٹھ جاتی، جب میں اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرتی تو وہ مجھے دعا دیتی کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ تو امی جان فرماتی ہیں کہ میں نے سید کائنات علیہ السلام سے پوچھا، آپ سے سوال کیا کہ آقا عذاب قبر حق ہے؟ اب جو مسند احمد کے الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ وہ کوئی یہودیہ ہے، ان یہودیوں کو عذاب قبر ہوتا ہوگا، ان یہودیوں کو عذاب قبر ہوتا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اتنا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے چند دن کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے کہ جس کے اندر مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر حق ہے، اور جس کو اللہ چاہے اس سے بچا لے گا اور جس کو چاہے گا وہ ہوگا، جس کو اللہ چاہے گا بچا لے گا۔ عذاب قبر کیا ہے؟ حق ہے، اور یہ حق رسول اللہ کے الفاظوں سے ثابت ہے، آپ کے منہ مبارک سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر حق ہے، ہم نے تسلیم کیا ہے کہ ہاں عذاب قبر حق ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھلی حدیث میں نے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی ہے، اس کے اندر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا کہا؟ تحفظوا من عذاب القبر، قالوا قلنا نعوذ باللہ من عذاب القبر۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے پھر کیا کہا کہ اللہ سے عذاب قبر کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہتے ہم نے کہا کہ ہم اللہ سے عذاب قبر کی پناہ چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا آگ سے عذاب، اللہ کے آگ سے پناہ مانگو۔ اللہ قلنا نعوذ باللہ من عذاب النار، اللہ ہم جہنم سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد نعوذ باللہ من فتنۃ ما ظہر وما بطن، اللہ ہم اس فتنے سے پناہ چاہتے ہیں کہ جو ظاہر ہے یا باطن۔ اب آئیے بات اس مسئلے کے اندر لمبی ہو جائے گی، میں نے ان لوگوں کا ذکر کرنا ہے کہ جن کو اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم خود کہہ دیتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے دے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے خود بھی ہر نماز کے اندر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پناہ مانگے عذاب قبر سے، ہمیں اپنی نماز کے اندر یہ دعا آنی چاہیے جو سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، جو مشکوٰۃ المصابیح کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم۔ یہ دعا ہے، نماز کے اندر دعا ہے۔ بہرحال سب سے پہلے اللہ نے جن لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا ہے وہ انبیاء کرام ہے۔ آپ کو کیا، ان کی تو جسم کے کسی حصے کو مٹی بھی نہیں لگا ہے، چھوٹی مٹی بھی ان کے جسم کے کسی حصے کو، ان کا جسم صحیح سلامت ہے۔ ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کی عصمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی پر انبیاء کے جسم کو حرام قرار دے دیا۔ عام لوگ کیا ہے، عام لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کی وفات نے اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا، اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس نے۔ اس کے لیے اللہ نے 1000 فرشتہ یا غالباً 1,00,000 فرشتہ زمین پر اتارا ہے کہ جاؤ سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھ کے آؤ، سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھ کے آؤ۔ یہ وہ صحابی ہے جب یہ قبر کے اندر رکھے گئے۔ اب اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ لہو زادۃ من قبر، کہ قبر نے اسے دبوچا ہے۔ یہ قبر کا فطرتی معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق جو کوئی بھی وہ نیک ہو وہ بد ہو،
جو کوئی بھی عذاب جو قبر کے اندر رکھا جائے گا، قبر اس کو ایک مرتبہ دباتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کام سے کسی کو نجات حاصل ہونی ہوتی تو وہ سعد بن معاذ کو ہونی ہوتی۔ سعد جیسے شخص کو بھی جب قبر کے اندر رکھا جائے گا، قبر اس کو بھی دبائے گی، اور کتنا دباتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ پسلیاں ان پسلیوں سے مل کر جڑ جاتی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے جتنا اللہ چاہتا ہے قبر کو اللہ کشادہ کرتا ہے، پھر وہ مورتیاں اور ہڈیاں بھی واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں۔ یہ ہر کسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر اس سے کسی کو نجات حاصل ہونی ہوتی تو وہ سعد بن معاذ کو ہوتی، جب اس کو نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کسی کو نہیں ہے۔ ہاں، اس سے پہلے میں یہ کہہ چکا کہ انبیاء کا معاملہ امت سے علیحدہ ہے، اس میں کسی کو عمل دخل نہیں ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جس طرح رکھنا ہے اس طرح اس طرح رکھنا ہے۔ اس کے بعد انسان، اس جو عام انسان ہے، اس کے لیے یہ مٹی اس کو کھائے گی بھی، اس کے جسم کو ختم بھی کرے گی، اس کے جسم کو کھا جائے گی، ختم کر دے گی۔ اس کے بعد اللہ جس طرح چاہے گا اس کو اٹھائے گا۔ سب سے پہلے انبیاء کرام، دوسرے نمبر پر سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدنا مقداد بن معدی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للشہید عند اللہ ست خصال، کہ اللہ کے ہاں شہید کے لیے، شہید معرکہ کے لیے جو اللہ کے نام کی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان کارزار میں گیا اور وہاں پر جا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے شہید ہو گیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے شہید ہو گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے 6 اعزاز ہیں، جن میں سب سے پہلے کیا ہے؟ یغفر له من اول دفعہ من دمه، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا جو اللہ کی رضا کی خاطر میدان کارزار میں جا کر شہید ہو گیا۔ دوسرا وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسی وقت اللہ جنت کے اندر اس کا مقام اسے دکھا دے گا، بھی یہ نہیں یہاں پورے آنا، اسی وقت اس کے لیے جنت کا مقام اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ وَيُجَاوَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَجَاهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ عذاب قبر سے بھی شہید کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ آگے چلیے، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری روایت، جناب راشد بن سعد فرماتے ہیں کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما بال المؤمنین یفتنون فی القبور الا الشہید، کہ اللہ کے رسول کیا ہے اس مسئلے میں، یہ کیا بات ہے کہ شہیدوں کے علاوہ ہر کوئی عذاب قبر کے اندر، ہر کوئی قبر کے اندر آزمایا جاتا، ہر کوئی قبر کے اندر آزمایا جاتا ہے شہیدوں کے علاوہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان کے لیے جو چمکتی تلواریں انہوں نے میدان کارزار میں دیکھی ہے وہی کافی ہے، ان کے لیے وہی آزمائش کافی ہے جو انہوں نے اللہ کی ذات کے لیے اپنے جسم کے اوپر زخم کھائے ہیں، جو انہوں نے وہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان کے لیے وہی کافی ہے۔ اس کے بعد آگے قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، مفسرین نے یہ بات جوڑ کر لکھی ہے والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ مفسرین نے اس بات کو یہاں سے نکالا ہے کہ صدیقین جو اپنے قول و فعل میں سچے ہوں گے، جو اسلام کے اندر سچے ہوں گے، اللہ ان کو بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھ لے گا، جس طرح شہیدوں کو رکھا ہے، جس طرح شہیدوں کو رکھا ہے۔ توحید پر استقامت رکھنے والوں کے لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ بات کہی
کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر وہ استقامت اختیار کر گئے، ان سے کہیے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ انہیں خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، اور نہ ہی وہ کسی چیز کے غم میں آئے، انہیں غم کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، انہیں جنت کی بشارت دے دیے، جنت کی بشارت اسی کے لیے ہے کہ جس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اس لیے جو بندہ توحید پر قائم ہے، جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو آپ نے سنی ہے کہ قبر کے اندر جب رکھا جاتا ہے میت کو، آنے والے فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں اور سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب اگر اس کا اللہ کے ساتھ کوئی اور رب ہوا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا مشکل کشا مانا ہوا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا حاجت روا مانا ہوا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس نے غوث عالم تسلیم کیا ہوا، تو پھر کیا جواب ہے آپ کے نزدیک؟ پھر کیا اللہ اس کو یہ جواب دینے دے گا کہ ربی اللہ؟ اللہ پھر اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے گا؟ اللہ کہے گا نہیں، پھر اب اس کیا نام لے؟ میرا تیرے لیے اب میرا نام لینا تیری زبان کے لائق نہیں ہے کہ تو میرا نام، جس دنیا کے اندر میں نے کہا تھا تجھ سے، تو نے میری بات نہیں مانی کہ اکیلا میں ہی تیرا رب ہوں، وما قدر اللہ حق قدری، جس کو اس دنیا کے اندر اللہ کی قدر نہیں ہے، کل قیامت کے دن یا قبر کے اندر بھی اللہ اس کی قدر نہیں کرے گا، اللہ اس کی قدر نہیں کرے گا۔ پھر اس کو یہ جواب کہ ربی اللہ، یہ جواب وہاں پر دنیا کے سب جوابوں سے بھاری ہوگا۔ یہاں پر تو سمجھ آتی ہے کہ ایک لفظ ہے، نہیں، اس ایک لفظ کے اندر میرا اور آپ کا عقیدہ سمایا ہوا ہے، اس ایک لفظ کے اندر میرے اور آپ کی ایمان کی حیات سمائی ہوئی ہے، اس ایک لفظ کے اندر کہ جو وہاں پر آپ نے جانا چاہ کر میں نے اور آپ نے وہاں پر ادا کرنا ہے، میرے اور آپ کی عقیدہ سمایا ہوا ہے کہ ہاں یہاں پر میرا کیا عقیدہ ہے کہ واقعی میں یہاں پر صرف ربی اللہ، میں اپنے اکیلے رب کو ہی، اکیلے اللہ کو ہی اپنا رب مانتا ہوں، یا اور بھی کوئی ہے؟ وسیلے کے نام سے، کسی اور طریقہ کار سے نام سے میں زمین پر سیڑھی کی مثالیں دے کر کہ اللہ تک پہنچنا ہو، آسمان چھت تک پہنچنا ہو، مجھے سیڑھی کی ضرورت ہے، ایسے کام کر کے میں کہیں اللہ کی قدر کو گھٹا تو نہیں رہا۔ بہرحال توحید جو ہے وہ بھی شرط ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی نجات پا جائے۔ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ مَا دِينُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ، پھر دوسرا سوال اس سے جو ہوگا وہ دینی الاسلام، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام ہے۔ آگے اس میں بڑی تفصیلات ہے، اتنا موقع نہیں ہے کہ میں ساری تفصیلات میں جاؤں۔ تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، للہیت، آپ کو عذاب قبر سے، آپ کو اور مجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی۔ اس کے بعد آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم جنت، روزہ بھی ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ جو شخص روزے دار ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال اسے چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیر لیں گے، قبر کے اندر گھیر لیں گے، قبر کے اندر، حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں کی طرف سے عذاب آنا چاہے گا تو اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا، نماز کے لیے اس کا مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا، اس کے پاؤں کی طرف آنے والے عذاب کو اللہ محفوظ رکھ دے کہ یہ وہ قدم ہے کہ جو چل کر مسجد کی طرف جایا کرتے تھے، قدموں کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا، قدموں کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا اس شخص کو کہ جو اپنے پاؤں سے چل کر مسجد کی طرف آتا، دائیں طرف سے بائیں طرف سے آنا چاہے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دائیں طرف سے آنا چاہے گا، صدقہ اس کے سامنے آ جائے گا جو اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہو، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہو۔ ساری باتیں ایک طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عذاب اوپر سے آنے لگے گا تو سورۃ الملک کو اللہ ڈھال بنا دے گا جو اس نے پڑھی ہوگی،
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورۃ الملک کی تلاوت عذاب قبر سے حفاظت کی ذمہ داری ہے اللہ کے ہاں۔ یہ چند ایک وہ اعمال ہیں، چند ایک وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے عذاب سے، عذاب قبر سے محفوظ رکھ لیں، محفوظ رکھ لیں کہ ہمیں عذاب قبر بہت شدید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے قبرستان کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹانیاں توڑی، آپ نے ٹانی توڑی، ان کے دو ٹکڑے کیے، قبر کے اوپر رکھ دیے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو میری اس ٹہنیاں رکھنے کی وجہ سے عذاب قبر کے اندر تھوڑی سی کمی آ گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا، فرمایا کہ عذاب قبر پتہ ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایک وہ شخص ہے یمشی بالنمیمہ، جو لوگوں کی چگلیاں کرتا تھا، لوگوں کی چگلیاں کرنے کی وجہ سے۔ دوسرا وہ شخص کہ جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بھڑکتا، اس کو پرواہ نہیں تھی اپنی پاکی کی، اپنی پلیتی کی، اس کے کپڑے صاف نہیں رہتے تھے، اس کو یہ پتا تھا کہ میں اپنے اس معاملے کے اندر میں کوتا ہوں، اور اس نے اس کوتاہی کو دور نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکثر عذاب القبر من بول، اور زیادہ عذاب اس کو ہو رہا ہے جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بھڑکتا۔ اور یہ تو سب سے چھوٹا معاملہ ہے، بڑے بڑی باتیں دور رہ گئی۔ اللہ میں پھر آخر کے اندر ہم سب کے لیے، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہر شخص کو اپنا معاملہ پتا ہے، پاؤں پاؤں پر گناہگار ہیں ہم لوگ۔ ہم میں سے کوئی بندہ اترا کر اللہ کے سامنے نہیں آ سکتا کہ ہم نے تیری بڑی عبادتیں کی ہے، ہم سے تو راضی رہ۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھی اللہ کے سامنے آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بندہ بھی اللہ کے سامنے جواب دہی کے قابل نہیں ہے۔ پھر بھی ہم اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ سے اس کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں اس آزمائش سے بچا لے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا کہ جو ہم جس کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ ہم وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم تو تیرا ڈالا ہوا کوئی بوجھ بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ ہم تم سے دعا کرتے ہیں ما لا طاقة لنا به، جس بات کی، جس کام کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا۔ واعف عنا، اللہ ہم سے درگزر کر، اللہ ہم سے درگزر کر۔ واغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے۔ تو نہ بخشے گا تو کون بخشے گا؟ اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوئی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ اگر تو نے ہمارے اوپر نظر کرم نہ کیا تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہم کسی ایک جگہ پر بھی کھڑے ہونے کے قابل نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں جب تم اللہ کے سامنے دعا کرو نا، اللہ کو کہو کہ اللہ مجھے بخش دے، تو یہ نہ کہنا کہ ان شئت، اگر تو چاہے تو بخش دے، اگر نہ چاہے تو نہ بخش۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ 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 نہ، ایسی بات نہیں کرنی۔ ان شئت، اللہ کو نہیں کہنا، اللہ سے کہنا کہ بخش دے۔ اگر تو نہ دے گا تو کون دے گا؟ تو نہ بخشے گا تو کون بخشے گا؟ اگر تو رحمت نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ ہم یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے، تیرا در ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تیرا دروازہ ہمارے لیے وہ دروازہ ہے کہ ساری آسیں امیدیں ختم کر کے ہم تیرے دروازے پر آتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ کے سامنے بات کرے نا، دعا کرے نا، تو اللہ کے رسول نے نصیحت کہی کی ہے، وہ اللہ کے رسول کی نصیحت یاد رکھیے۔ ان شیطا، یہ نہیں کہنا کہ تو چاہے، نہیں نہیں، یہ کہنا ہے کہ تیرا در ہے، یہ سر ہے، اگر نہیں بخشے گا تو ہم کسی اور جگہ پر جانے کے قابل نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔